عملہا، یعنی جس نے جو اللہ پہ ایمان لایا، اللہ کو اپنا مضبوط سہارا بنا لیا، تو اس نے ایسی مضبوط رسی کو تھام لیا جس کے لیے ٹوٹنے کی کوئی گنجائش نہیں، یعنی اللہ سے بندے کا رشتہ مضبوط ہو گیا۔ تو سب سے پہلے اپنے اس رشتوں کو مضبوط کرنا ہے جو اپنے آقا سے اپنے بندے کا ہے۔ اس کے بعد اپنی اس دعوت میں اخلاص پیدا کرنا ہے، خلوص نیت سے یہ دعوت دینی ہے، انسانیت کے سچے درد کے ناطے یہ دعوت دینی ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، اگر ہم نے ان کو حق کی طرف نہیں بلایا تو یہ گمراہی اور ضلالت کے کھڈ میں جا گریں گے اور اس کا نتیجہ آگ ہوگا، جہنم ہوگا۔ انسانیت کا وہ سچا درد پیدا کرنا ہوگا اور صرف اللہ کی مرضی، اس کی خوشی کے حصول کے لیے اور اللہ کے بندوں کی فلاح و کامرانی اور اس کے ذریعے اپنی فلاح و کامرانی۔ آپ دیکھیے کہ آگ کا ایک الاؤ تیار ہے، تصور کیجئے کہ ایک بچہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے، قریب آ گیا، اب یہ ایسا لگتا ہے کہ وہ آگ میں گر جائے گا، کیا آپ اس کو بیٹھ کے دیکھتی رہ جائیں گی کہ وہ آگ میں آ جائے، گر جائے؟ چاہے وہ کسی کا بھی بچہ ہوگا، کسی مسلم کا ہو، کافر کا ہو، شیعہ کا ہو، سنی کا ہو، کسی کا ہوگا، میرے خیال سے ہماری اتنی جو خواتین ہیں ان کے دل میں جو انسانیت کا درد ہے وہ یہ گوارا نہیں کریں گی کہ اس دہکتی ہوئی آگ میں وہ بچہ آئے اور گر جائے، ضرور اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیں گی اگر وہ سامنے کھڑی ہیں، دیکھ رہی ہیں۔ ہوگا کہ نہیں ایسا ہوگا؟ تو میری ماؤں اور بہنوں، وہ آگ جو یہاں کی آگ سے 70 گنا تیز ہے، کیا ہمیں یہ گوارا ہے کہ ہم اس آگ میں اپنے ہی جیسے انسانوں کو جلنے کے لیے کھلا چھوڑ دیں، آزاد چھوڑ دیں اور اپنی زندگیوں کو عیش و عشرت میں گزار لے جائیں کہ یہاں بابر و عیش کوش کی عالم دوبارہ نیست، بابر و عیش کرو دنیا دوبارہ نہیں ملے گی، یہ تصور لے کے جیتے رہ جائیں، یا یہ کہ اللہ نے جو فرض ہم پر عائد کیا ہے اس فرض کی ادائیگی میں لگ جائیں اور اس سسکتی بلکتی انسانیت کو فلاح کی طرف مائل کر دیں۔ کیا ہمارا یہ فرض ہے یا نہیں ہے؟ آج ہم تمام کو اس بات کو سوچنا ہے۔ میری ماؤں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان آفرین کے حوالے کرتے دم تک جو تڑپ ان کے اندر تھی، جو انسانیت کا سچا درد تھا، قرآن کریم نے اس کی تصویر کشی کس انداز میں کی ہے، لعلک باخع نفسک علی آثارہم، شاید کہ آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ؟ کس انداز کی تھی آپ کی تڑپ؟ وہ تڑپ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی۔ قرآن کریم نے دوسری جگہ سورہ علم نشر آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، کہ ہم نے تم سے وہ بوجھ ہٹا دیا جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا۔ وہ بوجھ کیا تھا؟ مکہ کی عرب کی جاہلیت کو دیکھ کر، ان کی نافرمانیوں کو دیکھ کر، ان کی برائی و گندگی باطل کو دیکھ کر آپ کڑتے اور پریشان ہو جاتے تھے۔ تاریخ پڑھیے، آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے، وہاں غور و خوض کرتے رہتے تھے کہ اس انسانیت کا کیا ہوگا جو اتنی اس قدر برائیوں میں ملوث ہے۔ اسی کی تصویر کشی قرآن نے ان الفاظ میں کی ہے کہ ہم نے تم سے وہ بوجھ ہٹا دیا جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا، یعنی انسانیت کو بھلائی کا پیغام دینے کے لیے تمہیں چن لیا اور اب تمہارے ذریعے سے یہ برائیاں ختم ہوں گی۔
میری ماں اور بہنوں، کیا اس کا گرد کے برابر بھی احساس اس طرح کا ہمارے دلوں میں ہے؟ اور اگر ہے تو پیدا کیا جائے، نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، اس کا سوال اپنے دل سے پوچھا جائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نزول کے بعد سب سے پہلی وحی نازل ہوتی ہے، آپ وہاں سے پریشان حال اپنے گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے کمبل اوڑھاؤ، مجھے کمبل اوڑھاؤ۔ اس وقت آپ کا سہارا بننے والی، تحریک اسلامی کو فروغ دینے والی ذات اگر کوئی ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ہے۔ آپ کو دلاسا دیتی ہیں، آپ کو تسلی دیتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ پھر وہ اپنے بھائی کے پاس لے جاتی ہیں، رشتے کے بھائی کے پاس، اور ساری بات بتاتی ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا کرتا تھا، اور اپنے جان سے، اپنی مال سے، اپنے حسن تدبیر سے، اپنے صبر و استقامت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بڑھاتی اور آپ کا تعاون کرتی ہیں۔ آپ تاریخ کو پڑھیے، محاصرہ شیب ابی طالب جو 3 سال تک جاری ہے، اس محاصرے میں، اس گھاٹی میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اور اس وقت کی عرب تاجرہ سب سے بڑی مالدار خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی ہیں۔ آپ کی عمر 60 سال کی ہو چکی ہے، لیکن کیا بے مثال خواتین تھیں کہ انہوں نے اپنی ثروت مندی کے باوجود مکہ کے رئیسوں سے سمجھوتا نہیں کیا، فاقہ کشی برداشت کی، محصور ہونا شیب ابی طالب میں گوارا کیا، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا۔ کیا بے مثال خاتون تھی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ ذمہ داری عائد ہوئی، وہ ذات جو یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل کہہ کے آپ کو سہارا دے رہی تھی، وہی مضبوط ذات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تھی۔ آپ کی تجارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بام عروج کو چھو رہی تھی، لیکن یہ ذمہ داری عائد ہونے کے بعد اس تجارت کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا کہ میری ملک التجاری کیا ہوئی، کاروبار ٹھپ ہو گیا، اس کے بارے میں جھگڑا نہیں کیا جیسا کہ ہم عورتوں کا وتیرہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں جھگڑا نہیں کیا جیسا کہ ہم عورتوں کا وتیرہ ہوتا ہے، یہ کیا ہوا، وہ کیا ہوا، کیوں نہیں ہوا، ایسا نہیں کیا، بلکہ یہ پوچھتی کہ آج مکہ کے سرداروں کے ساتھ آپ کا کیسا معاملہ رہا، لوگوں کا کیسا سلوک رہا آپ کے ساتھ، کس طرح سے لوگ پیش آئے، کیا پریشانی ہوئی، کیا کام ہوا، یہ ان باتیں ہوتی تھیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنے مردوں کو، اگر وہ دین کا کام کر رہے ہیں تو ان کے سہارا بن جائیں، ان کے معاون بن جائیں، ان کے مددگار بن جائیں، اپنے جسم، اپنے وقت، اپنی صلاحیت کو ان کے ساتھ لگا دیں، قدم سے قدم ملا دیں، جیسے کہ ہم زندگی کے دوسرے معاملات میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں۔ میری ماؤں اور بہنوں، یہ وقت کا تقاضا ہے۔ شیطان کس انداز سے ہمارے پاس آیا، ہم نے تو اس کو سمجھا ہی نہیں۔ یہ ایک جھلک
تھوڑا سا میں یہ بیان کرنا چاہوں گی آپ سے کہ برائی جو آئی ہمارے گھروں میں ہمارے موبائل فون کے ذریعے جو آئی، پہلے یہ سادے موبائل آئے جس میں کوئی آپشن نہیں تھا، لوگوں سے صرف کانٹیکٹ کیا جاتا تھا، اس کے بعد بہت ساری اس کی فائلیں ہو گئیں اس میں۔ یہ یہودیت جنہوں نے پہلے زمانے میں انسان کو بیچا اور خریدا جاتا تھا، غلام بنا کے ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح بیچا اور خریدا جاتا تھا، آج کے اس دور میں ہمارے ٹیلنٹڈ ذہن کو خریدا گیا، یہ ہمارا برین ڈرین ہو گیا، ہمارے نوجوان نسل اس کے ذریعے تباہی کا شکار ہو گئی، اور وہ ایک آلہ، وہ ایک کمیونیکیشن کا جو ذریعہ تھا جس کو ہم نے بہتر سمجھا تھا، آج ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں وہ ایک ایسا کھلواڑ ہے جس سے ان کے غلط استعمال کی وجہ سے ان کا وقت کا ضیاع بھی ہے، ان کی صلاحیت کا فقدان بھی ہے، اور اس کے صحیح استعمال سے ان کی صلاحیت کو جلا بھی مل رہی ہے۔ لیکن یہ صحیح استعمال کروائے گا کون؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دعوت کے میدان سے اس کو جوڑیں، اس کے وسیلوں کو بنائیں اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں۔ میری ماں اور بہنوں، داعیات کی صفات میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ اخلاص کے ساتھ ساتھ یہ تصور کرنا کہ دعوت میں عمل کی کیا کیفیت ہونی چاہیے۔ اگر ہم کسی کو دعوت دے رہے ہیں لیکن ہمیں عمل کی کیا کیفیت ہونی چاہیے، اگر ہم کسی کو دعوت دے رہے ہیں لیکن ہمارا عمل اس سے خالی ہے تو دنیا اس پہ خالی خلی نظریات پہ کام دھرنے والی نہیں ہے جب تک کہ اس کے پیچھے عمل کی مضبوطی موجود نہ ہو۔ عمل زبان کو قوت عطا کرتی ہے، عمل انسان کو دلائل فراہم کرتی ہے، اگر اس کے پیچھے عمل نہیں رہا تو دنیا اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ تو آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو، پے کرے عمل بن کر غیب کی صدا ہو جا، دنیا تمہارے قریب آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس راہ میں آنے والی مصیبتوں پہ صبر، گھر سے کمنٹ ہوگا، خاندان سے ہوگا، ساتھیوں سے ہوگا، پارٹی سے ہوگا، تمام طرف سے تبصرے آ سکتے ہیں، طنز و تشنیع آ سکتی ہے، اور چنے و پریشانیاں آ سکتی ہیں۔ اس کو کیسے سالو کیا جائے گا؟ برداشت کے ذریعے، صبر کے ذریعے، صبر و استقلال پیدا کرو۔ سورۃ طلاق آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہے، اور جو کچھ اس راہ میں آئے تو وہ اس کے لیے کافی ہے، اور جو کچھ اس راہ میں آئے اس کو برداشت کرنا ہے، پامردی سے اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 200 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا لعلکم تفلحون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بالکل مضبوط ہو جاؤ، صبر باطل کے مقابلے میں پامردی سے اس کا مقابلہ کرو، شاید کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے، تم کامیاب ہو جاؤ۔ سب یعنی داعی کو تلون مزاج، مشتعل مزاج، لوگوں سے لڑنے پھرنے والا یہ ذہن اس کا نہیں ہونا چاہیے، منکسر المزاج ہو، نرمی اختیار کرنے والا ہو، سہولت پسند ہو، جہاں تک گنجائش ہو لوگوں کے لیے تعاون اور ہمدردی کی فضا پیدا ہونی چاہیے، ایک دوسرے کی مواسات و غمخواری کا اس کو دم بھرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت بتائی کہ آپ کے اندر جو نرمی ہے، جو سلاست، وہ جو نرم خوئی ہے، جو سہولت پسندی ہے، اگر آپ سخت خو ہوتے تو لوگ آپ کے گرد سے چھٹ جاتے، آپ نرم ہیں تو لوگ آپ کے قریب آ رہے ہیں۔ ہمیں بھی اس طرح کی نرمی، سہولت اور لوگوں کے خیالات، لوگوں کی ضروریات کا خیال کرنا ہوگا، تب ہم اس دعوت کو عام کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ تسلیم و رضا کا پیکر بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات آئے تو ہمارا یہ ایمان و یقین ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بلا شبہ میری عبادت، میری نماز، میری عبادت، میری زندگی اور میری موت
سب اللہ